آدھا برس وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صفائی مہم چلا رہے ہیں کلین کراچی کی، لیکن اس میں اب یقیناً ان کو دھچکا لگا ہے، اور ابھی آپ اس کے بعد ایک پیکج دیکھو گے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی صفائی مہم میں ڈپٹی کمشنر کہاں پہ فیل ہو رہے ہیں، جو کچھ نظر انداز کر رہے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں. ابھی اس کے جو ابھی پروگرام آپ انٹرویو دیکھو گے اس کے بعد دکھاتا ہوں میں آپ کو. لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کی صفائی مہم کے دوران کل وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنی شاید کوئی ٹیم بنائی ہے، اور جو صفائی مہم میں ہیکی پیکی ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ خود نکلے، کیونکہ وہ ایک دن پہلے 6 گھنٹے طویل اجلاس کیا تھا، تو وہ ان کو تشویش ہوگی، وہ خود نکلے. نکلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اعلان کیا کہ صاحب ڈی ایم سیز کی ہم مدد کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں بھائی، فوراً کان کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی مشینریز خراب ہے اس کے لیے فنڈز جاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے بالکل بے طرح ہو گئے گا کل ریلیز ہو جائیں گے. تو میں نے کہا یار مال آ گیا. مال آیا تو میں نے کہا پکڑو اس چیئرمین بلدیہ بستی ریحان ہاشمی کو کہ بھیا مال آ گیا تمہارے پاس. تو میں ان کے پاس آیا، میں نے کہا یار مال آئے گا، کتنا مال آیا پوچھوں، کتنے کی ڈیمانڈ کی تھی نہیں کی تھی، یا شاہ صاحب نے خود ہی مہربانی کر دی کہ ہمیں پتہ ہے تمہاری مشینری خراب ہے، تم بہت چورن بیچتے ہو 3 سال سے، تو ہمیں سب پتہ ہے، ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں یار یہ بتاؤ بھائی، وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑے فقری انداز میں ایک پیشکش دیا ہے مارکیٹ میں، اور خیر ایسا اقدام ہے کرنا چاہیے ان کو، یہ کام ان کو 2 سال پہلے کرنا چاہیے تھا. کل اعلان کیا ہے اور آج کہا تھا کہ ریلیز ہو جائیں گے. کیا وہ پیسے آپ کو آ گئے ہیں؟ اگر آئے ہیں تو کتنے آئے ہیں؟ کیا آپ نے مانگے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھائی گزشتہ تقریباً 3 سال سے ہم بارہا کئی درخواست دے چکے ہیں سندھ گورنمنٹ کو، حتیٰ کہ کورٹ میں بھی گئے ہم، اور یہ کہتے ہیں ہم کہ جتنا پیسہ ہمارا ضلع کا جو حق بنتا ہے اس کو اسی آبادی کے تناسب سے ملنا چاہیے، مگر پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ نہیں منعقد ہو رہی، دہائی سے زیادہ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جو وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی. ضلع سے جتنا فنڈ جنریٹ ہو کر فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کو جاتا ہے اس کے تناسب سے اس کو ملنا چاہیے، نہیں مل رہا. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم نے لیٹر جو موو کیے، جو درخواست سے دیتے رہے، ہمارے لحاظ سے تقریباً 9 سے 10 کروڑ روپے کم مل رہا ہے، جس کا ریکارڈ موجود ہے، جس کو دے چکے ہیں. تنخواہیں بھی پوری نہیں ہو پا رہی. 2 سال سے ہم ایریئرز نہیں دے پا رہے ملازمین کی. انفلیشن ہو گیا ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، انفراسٹرکچر پرانا ہے، ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں آ رہے، قیمتوں میں بڑھ گئی ہے. گورنمنٹ آف سندھ کا نوٹیفیکیشن آ گیا، اس کے باوجود تنخواہیں نہیں بڑھ پا رہی ہیں. بنیادی معاملہ تنخواہوں کا، عوامی کام کا، ڈیولپمنٹ کا. پھر بلدیاتی ادارے بلدیات کے پاس نہیں ہیں، سیوریج اور واٹر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہمیں 80% مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور ان کی ریہیبلیٹیشن، سڑکوں کی مرمت، سڑکوں کی بربادی، تمام چیزیں منسلک ہو گئیں. سالڈ ویسٹ کو سندھ حکومت لاکھوں کروڑوں روپے دیتی ہے. سندھ سالڈ ویسٹ حالانکہ ایک ادارہ جس کے اوپر ہمارا اختلاف ہے، باوجود اس بات کے کہ اختلاف ہے، مگر سندھ حکومت اس کو ایک ہیوج اماؤنٹ دیتی ہے. لیکن وہ کام جو گاربیج اٹھانے کا سالڈ ویسٹ کر رہا ہے، اس کا آدھا پیسہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہمیں نہیں دے رہی. کچرا وہ بھی اٹھائے گا، کچرا اگر ہم بھی اٹھائیں جو ہم اٹھا رہے ہیں اس کا 1 روپے بھی نہیں دیا جا رہا. کوئی گرانٹ، کوئی اسپیشل فنڈ وغیرہ آج تک دیا ہی نہیں گیا. ایک دفعہ کیا جاتا تھا نالا صفائی کے حوالے سے، وہ بھی واٹر کمیشن کی ڈائریکٹرز پہ دیا گیا. اچھا، جب ایسی صورتحال ہے تو گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا معاملہ ہو یا دیگر ڈیولپمنٹ ہو، ریہیبلیٹیشن ہو، یہ سب چیزیں پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے. تقریباً 1 ماہ 2 ماہ سے میٹنگز کا تسلسل چل رہا ہے، جس میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی وزیر اعلیٰ سے بھی کہ جو بیسک مسائل ہیں ان کو حل کریں. ہم نے تقریباً 4 کروڑ 4.2 کروڑ روپے ان سے ڈیمانڈ کی تھی گاڑیوں کو بنانے کے لیے، جو امیجیٹلی چاہیے. میٹنگ میں بھی اور کل یہاں پر دورے پہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ جو ہے تقریباً 30 ملین کا کریں گے ٹرانسفر، اور بھلے سے ڈی سی کو کریں، اس پہ حرج نہیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی اس پہ نہیں ہوا، اور کل میرے خیال آئے ہیں اور آج کچھ نہ کچھ رزلٹ آ جانا چاہیے تھا. تو یہ متوقع ہے. شاہ عبداللطیف بڑائی کی وہاں پہ بھی گئے ہوئے ہیں وہ، تو ہو سکتا ہے آج چھٹی کا بھی سما ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کل شاید ریلیز ہو جائے، لیکن ہو جائیں گے. لیکن یار آپ کی مشینریاں جو ہے 24 فروری 2010 کو ناظمین گئے تھے، اور سب سے زیادہ مشینری آپ کے پاس تھی ضلع وسطی کے پاس، اور اس کے بعد وہ اسکریپ ہوتی جا رہی تھی. میں ان کی ہر سال تعداد بتاتا تھا کہ یہ اسکریپ ہو رہی ہے، اسکریپ ہو رہی ہے. اسکریپ سے مراد ہے تباہ ہو گئی ہے، نیلامی کے لیے بھی قابل ہی تھی شیر شاہ والوں کے لیے، کچھ چلنے کے قابل تھیں. آپ نے آنے کے بعد 3 سال بعد یقیناً اس میں کچھ اضافہ کیا تھا، مگر 145 تک
پہنچ گئے تھے، لیکن اب اس میں وہ جو خراب ہوئیں کیونکہ مینٹیننس آپ نہیں کر پا رہے تھے، چلے وہ پیسے آ جاتے ہیں، 3 ہی کروڑ دے دیں، 3 کروڑ دے دیں تو آپ اپنی مشینریاں اگر درست کر لیتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ گے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ ان سے کہتے کہ یار آپ ہمیں 3 کروڑ مت دو، آپ صرف ہمارے بقائے جات جو بلدیہ وسطی کے 3 سال کے ہیں، پچھلے بھی نہیں چاہیے 7 سال کے، 3 سال کے جو ہم آئے ہیں اس ڈیٹ سے اب تک جو آپ کم دے رہو، اگر وہ دے دو گے تو ہم سروائیو کر جائیں گے اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی کر لیں گے جو فنڈ آپ نہیں دیتے. ویسے تو بڑی بات ہے کہ آپ کو وہ فیکٹس اینڈ فگر یاد ہے. میں تعجب میں ہوں کہ، اور یقیناً آپ کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ بلدیات کو آپ ایک عرصہ دراز سے کور کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کے پاس ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اگر کسی کو چٹا بٹا پوچھنا ہو، کوئی کتاب مرتب کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایون کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ آپ سے مرتب کرے. اور آپ کے اوپر بھی پھر واجب ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ بتائیے گا کہ کون سا دور بدترین دور تھا، مصیبتوں کا دور تھا، اور اس مصیبت میں رہتے ہوئے ہم نے خاص طور پہ اس والے دور نے جس طرح ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل درست کر رہے ہیں. جب ہم آئے تھے تو اس وقت بمشکل 74 گاڑیاں تھیں، 60 یا 74 گاڑیاں تھیں. اس کو پھر ہم لے کر گئے تقریباً 145 تک لے کر چلے گئے تھے. ابھی گاڑیوں کی تعداد 94 رہ گئی ہیں کیونکہ باقی ڈیفیکٹ میں آئی ہوئی ہیں. گاڑی بنانے کے پیسے دینے بڑی بات ہے، ہم اپنے واجبات تو مانگنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں تو ابھی زندہ رہنے کے لیے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو بنیادی بلدیاتی مسائل ہیں اس کو ریزالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم وہ حق جو کہ بلدیہ ضلع وسطی کا حق ہے اس کے اوپر بھی بات نہیں کر رہے کیونکہ اس پہ بات کر کر کے تھک گئے. جو کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کریں اور ہم اس کو بخوشی شکریہ ادا کر کے، ہمارا حق ہے اس کے باوجود بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے لیں گے. نہیں دیں گے تو ہم کیا کر لیا ہم نے 3 سال میں. تو اب جتنا بھی کر رہے ہیں تاکہ مشینریز ریپیئر ہوں جو بنیادی بلدیاتی مسائل ہیں، جبکہ مشین ریپیئر ہونے کے بعد ہم پہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ ہم مزید اس کو انہینس کریں. اور وہ جو ہمارے واجبات جو کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس پینڈنگ میں پڑے ہیں وہ آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح دیتی ہے سندھ گورنمنٹ، دے گی یا بھی نہیں دے گی. ہاں دے گی بھی نہیں دے گی. لیکن ایک چیز اور میں بتاؤں کہ اگر یہ 3 کروڑ آ بھی جاؤ گے تو آپ کے گلے میں وہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات ہوگی. اس لیے کہ مشینری جب چلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی مینٹیننس کا مسئلہ آتا ہے. تو مینٹیننس کے پیسے بھی آپ کو منتھلی اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. اگر آپ اخلاقی طور پہ کر دو کہ آپ کو 3 کروڑ یہ دے رہے ہیں اور مینٹیننس ہر مہینے کی اس کے لیے ہم الگ سے آپ کو ایک فنڈ مقرر کر دیتے ہیں، لیکن کام 3 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. اور باقی یہاں جہاں تک رہی کہ بھائی کہ میں تو کھرا سچ بولتا ہوں جس پہ لوگ مجھے مغزوزات بھی بکتے ہیں کہ جو فیکٹ ہوتا ہے میں وہ بتاتا ہوں. میں ریحان ہاشمی کی شکل دیکھ کے نہیں بولتا. ریحان ہاشمی کو جتنا میں نے گھسیٹا ہے شاید کسی نے گھسیٹا ہوگا، یا دیگر چیئرمینس کو ہمارے بہت بری طرح لتاڑتا ہوں. ابھی دیکھ لو، ابھی یہ دیکھو پھر لگڑ لپاٹتا ہوں. بھائی صاحب ایک نعرہ لگا تھا، ٹیچروں نے لگایا تھا، گو ریحان گو. میں نے کہا یار یہ تو عظیم آدمی بن گیا ہے. گو عمران کے بعد، وزیر اعظم کے بعد اگر نعرہ سنا ہے تو گو ریحان گو. یہ میں نے پہلے بھی بات کہی تھی. تنخواہیں آ گئیں اور آپ نے اعلان کر دیا تھا میرے ساتھی. کیا تنخواہیں لیٹ ہے یا ہونے جا رہی ہے یا آپ عظیم لیڈر کی طرح یو ٹرن لے لو گے؟ دیکھیں، باوجود اس بات کے کہ سندھ حکومت نے نہیں دیا، باوجود اس بات کے کہ کچھ سیاسی بدبختوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے چند معصوم لوگوں کو، ہمارے ملازمین کو استعمال کیا، یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ وہی ملازمین ہیں کہ جن کا مقدمہ ہر فورم پہ میں لڑ رہا ہوتا ہوں، جن کو کچھ لوگ، کچھ عناصر گھوسٹ امپلائی کہتے ہیں، جن کو کچھ لوگ ملازمین مستی میں کہتے ہیں. مستی میں تو سارے ملازمین کے ایم سی ڈی ایم سی کے گھوسٹ ہے بھائی. ہاں میں تو یہی جنگ لڑ رہا ہوں کہ بھائی اگر تمہارے گھوسٹ ہیں تو یہ علائشیں کس نے اٹھائی تھی؟ میری تو ضد یہ ہے. وہ جو کنڈی مین میرا واٹر بورڈ کا مر رہا ہے وہ گھوسٹ ہے. ٹیچر کا کیا تعلق؟ وہ گھوسٹ تو نہیں ہو سکتی جو بھلے سے میرے خلاف ہی نعرہ لگا رہی ہے. وہ بیچارہ میڈیکل کے کیمپ میں بیٹھنے والا میڈیکل کا ملازم، وہ اس کا کیا تعلق؟ جو 750 ویکنٹ پوزیشن ہونے کے باوجود بھی بلدیہ ضلع وسطی کا خاکروب جو سڑک پہ اس مطلب بارشوں میں کام کرتا رہا، یا بی اینڈ آر کا یا ایم این ڈی کے ڈپارٹمنٹ جو متحرک رہے، یہ پچھلے 3 دن تک پانی رہا کرتا تھا. آج اگر 3 گھنٹے میں پانی کی نکاسی ممکن ہو رہی ہے تو انہی ملازمین کی وجہ سے ہو رہی ہے. مشینریز نہیں ہے ان کے پاس، افرادی قوت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں. تو میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو بنیادی تنخواہوں سے بھی محروم ہیں. گو ان کے لیے کہنا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ جو ان کو گوشت بنا رہے ہیں، جو ان کے خلاف پوری پاکستان میں کراچی کے لوگوں میں بدظنی، نفرت انگیزی پیدا کر رہے ہیں، شر انگیزی پیدا کر رہے ہیں،
تو ہمارے بلدیہ ضلع وسطی کے ملازمین کام کرتے ہیں اور ان کو بنیادی حق سے محروم ہے، تبھی تو وہ مجھ سے ناراض تھے، حالانکہ ان کو نہیں پتہ بیچاروں کو کہ میں تو ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں عوام کو بھی یہاں پر صرف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ملازمین کی مدد سے جو بھی کر پا رہے ہیں ملازمین کی مدد سے ہی کر پا رہے ہیں ہم، اور ملازمین کا بھی فرض بنتا ہے کہ بالکل ثابت کریں لوگوں کو جو سہولت دینی ہے جو ہماری ترجیحات میں شامل ہے، جو ملازمین جو بلدیہ وسطی میں کام کرتے ہیں، جو یا سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں یا جو چند بلدیات کے پاس اسکول ہیں، مجھے معلوم ہے کہ کس مصیبت میں ہیں اور کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے کانٹریکچوئل ٹیچر ہیں جو ماضی میں رکھے گئے، ان کے وہ بیسک سیلری جو منیمم ویج ہے اس کے کرائیٹیریا کو بھی پورا نہیں کرتے، تو ہم نے جو بڑھائی ہے ہم انشاءاللہ دیں گے 2 سے 3 دن میں، وہ جو بڑھ کر کیا ہے باوجود اس بات کے کہ سندھ گورنمنٹ نے پیسہ نہیں دیا، لیکن ہم بڑھائیں گے اس کو۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اس لیے میں نے ان کے آنے سے ملنے سے پہلے اکاؤنٹ آفیسر سے پوچھ لیا تھا، آڈٹ سے تقریباً پاس ہو چکی ہے اور وہ میں خیال ہے بہت زیادہ اس میں ٹائم، آج چھٹی نہیں ہوتی تو ایک آدھ دن اور لگتا، اب یہ کہ بدھ جمعرات تک ذہن میں رکھنا ہے، بدھ جمعرات، ایسا نہ ہو بول دو کہ کل ہو جائے گی، تو یہ ہو سکتا ہے آپ کی تنخواہیں ہو جائیں گی اور بڑی بھی ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور وہ جو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو اکساتے ہیں، تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب میں یہ جنگ لڑ رہا تھا بڑی ہوئی تنخواہ کی، تو میں نے خوشخبری دی تھی، انہوں نے میرے مائک پہ بولا تھا، تو اس کے بعد وہ ایکشن کمیٹی کے نام پہ ایک لیٹر نکلا تھا کہ عزیز بھائی آپ تو بول رہے تھے، ہوا کچھ نہیں ہے نا، تو وہ ورگلانے والے کرتے ہیں یار کہ 1 گھنٹے بعد نہیں ملے گی، کام ہوگا، سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی، ابھی میں اور گاڑا سچ بولنے والا ہوں لیکن تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں۔ اچھا نہیں 1 منٹ، یہ بتاؤ یار، یہ جو ٹھیکیدار ہے، آپ بات کر رہے تھے ہم بنا رہے ہیں، میرے کانٹریکٹر جو ہیں یہ بہت محنتی ہیں، کام کرتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہو پراپرٹی کی، اس میں جو پیسے آتے ہیں ان کے نام کر دیتے ہو سب کہ جاؤ بھائی آپ لوگ لے جاؤ، کیا اس دفعہ 4 مہینے سے تو پراپرٹی آئی نہیں، تو یہ کانٹریکٹر تو میرے پہ ہنگامہ کر رہے نہیں کر رہے، ابھی تک تو کوئی شور شرابہ ہم نے سنا نہیں۔ ہاں، دبی شور کی آواز آ رہی ہے کیونکہ اس قابل ہی نہیں بچے ہیں بیچارے وہ لوگ کہ شور شرابہ کر سکے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے، ہمارا ہر دوسرے دن ہمارا اکاؤنٹ آفیسر جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ میں جو کہ پراپرٹی ٹیکس 4 مہینے سے رکا ہوا ہے، تو بھائی ہم کیسے کریں گے، لوگ جو خاص طور پہ ریٹائرڈ ملازمین کے معاملات ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے، وہ تو ہم دے رہے ہیں، لیکن جہاں تک کانٹریکٹرز کا ایشو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کر دیں گے ریزالو۔ یہ تھے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی، جن سے کھری باتیں ہوئی، انہوں نے بہت ساری چیز بتائی، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے کانٹریکٹر جو ہے بڑے معصوم ہیں، اور انہوں نے اپنی زبانی سے کہا کہ وہ کیا لڑیں گے یار مجھ سے، ان کو خود پتہ ہے کہ 4 مہینے سے سندھ گورنمنٹ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں دے نہیں رہی، جس کی مد میں ہم ان کو ادائیگی کرتے ہیں، ریٹائر ملازمین میرے ان کے لیے بھی، لیکن میں پھر کہوں گا وزیر اعلیٰ صاحب کہ فنڈز کو ریز کریں اور کم از کم ان کے 1.5 ارب روپے واجب الادائیں، 1.5 ارب روپے، یہ حساب کتاب آپ کے پاس سارے پیپر موجود ہیں، اور اس میں سے آدھے ہی دے دو یار جاتے جاتے، تاکہ یہ کم از کم سروائیو تو کر سکے، کانٹریکٹرز بھی، ریٹائر ملازمین بھی، ٹائم اسکیل بھی جو شروع کر چکے ہیں یہ، لیکن مکمل دے دیں گے جب تنخواہ دے رہے ہیں بڑی ہوئی یار اس ناموسط حالات میں کہ مرے ہوئے بھی۔ تو یہ آپ سے ایک درخواست ہے کہ خدا کے واسطے بلدیاتی اداروں کے جو بقائے جات ہیں 50% تو ریز کر دیجئے، اتنا تو مال آپ کے پاس ہے۔ آدھا ورس